السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جی آج کی فل ڈے روٹین آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ ہے دوپہر کا ٹائم، دوپہر تو نہیں، خیر سے پہر کہہ سکتے ہیں، 4:30 یا 5 بجے کا ٹائم ہے۔ تو یہاں پر ہم کھا رہے ہیں کھانا، کیونکہ آج بہت زیادہ لیٹ ہو گئے ہم۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ثانیہ بچوں کی چھٹیاں ہو چکی ہیں اور ثانیہ بچوں کو لے کر آئی ہے تقریباً 2-3 ہفتے کے بعد۔ تو آج میری رینٹر تھیں، وہ ذرا دور رہتی ہیں، اب کہیں اور چلی گئی ہیں، تو وہ تقریباً 11 بجے کے ٹائم آ گئیں، اور ظاہر ہے بچے بھی 11 بجے اٹھے تھے تو ناشتہ ہم کر رہے تھے، تو وہ آ گئیں۔ تو آج صبح سے ماشاءاللہ ہمارے یہاں مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ تو رات بنائی تھی ہم نے تورائیاں، تو ناشتہ میں نے بنایا، میں نے ان سے پوچھا کہ وہ پراٹھا میرے ہاتھ کا بہت شوق سے کھاتی ہیں، تو میں نے ان کا بھی ناشتہ بنا لیا، ہم نے ناشتہ کیا، پھر کافی دیر بیٹھ کے باتیں کیں، اور جب وہ گئیں تو کافی ٹائم ہو چکا تھا۔ گھر کی صفائی وغیرہ کی اسی طرح سے تقریباً 2-2:30 کا ٹائم ہو گیا۔ تو میں نے ثانیہ کو کہا کہ تمہارے ابو کو رات کا سالن رکھا ہے، روٹی بنا کر کھانا دے دو، ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا پکائیں گے، کیونکہ آج شام بھی آنے والے ہیں ہمارے گھر مہمان۔ تو ان کے ابو کو کھانا دے دیا، اور بس صفائی، گھر کی دھلائی، یہ سب کچھ کرتے، بچوں کو صفائی کرتے، بچوں کی صفائی کرتے بج گئے 3، اور میری شروع ہو گئی اسٹیچنگ کی کلاس۔ اب کوئی آپشن نہیں تھا کہ کیا کھانا بنایا جائے۔ میں نے کہا ابھی آپ لوگ کھانا نہیں کھا رہے، جب میری کلاس ختم ہو جائے گی تو آج میں باہر سے بریانی لاؤں گی، اور بس وہ بریانی کھائیں گے اور پھر شام کے بارے میں سوچیں گے۔ تو بریانی لے کر آئی، اور بس یہ اوپر میں نے اسٹیچنگ کی کلاس کی تھی تو وہیں پر ہی کھانا لگا لیا، اور ہم وہیں ماں بیٹیاں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ کو اورینج نظر آ رہے ہوں گے، یہ اورینج ایسی چیز ہے کہ میں کہتی ہوں کہ جب شروع ہو اور جب ختم ہو تو یہ کبھی ختم نہ ہو۔ تو آج نظر آ گئے، اچھے فریش سے تھے، تو سن رہے ہیں کہ ٹیسٹ اچھا نہیں ہے، لیکن میں نے کہا نہیں، ٹیسٹ تو کرنا چاہیے۔ تو ابھی کریں گے ٹیسٹ۔ میں لے آئی تھی کیونکہ ثانیہ نے اس سال بچوں کی وجہ سے، کیونکہ بچوں کے اس کے ٹونسلز وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ثانیہ نے اورینج نہ گھر میں لائی نہ خود کھائے، حالانکہ اس کو بہت زیادہ پسند ہے۔ بہرحال یہ کہ بچوں کے لیے قربانی تو دینی پڑتی ہے۔ تو بس یہاں پر کھانا کھا رہے ہیں، کھانے کے بعد ٹیسٹ کریں گے کہ اورینجز، تو ثانیہ بھی بڑے خوش ہو گئی تھی کہ امی اورینج لائی ہیں۔ میں نے کہا ہاں، اسی لیے 6 ہی لیے ہیں، پورے 1 درجن بھی نہیں لیے، کہ لوگوں سے سن رہے ہیں کہ ٹیسٹ اچھا نہیں ہے، لیکن یہ کہ بس ٹیسٹ کریں گے، اور کھا رہے ہیں کھانا، اور کھانے کے بعد اور کھانے کے ساتھ ساتھ ڈیسائیڈ کیا جا رہا تھا کہ شام کو آ رہی ہے ثانیہ کی فرینڈ، تو میں نے کہا کہ پیزا کا پروگرام تھا ہمارا، تو میں نے کہا کہ چلو اس کو بھی بلا لیتے ہیں، تو بچے ساتھ مل کے انجوائے کر لیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ پیزا تو ایک مکمل ایک میل ہے، اس کے بعد کھانے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، تو میں نے سوچا کہ کھانے پہ ہی بلا لیا جائے۔ تو بس وہ آنے والی ہے، آ جائے گی 7-7:30 بجے تک، تو یہاں پر یہی ڈیسائیڈ ہو رہا تھا کہ میں کھانا کھا لوں۔ تو سودا وغیرہ ابھی گئی تھی مارکیٹ، بریانی لے کر آئی، اور
آرنجز وغیرہ لائی، لیکن ابھی جانا ہے مجھے شام کو کھانے کا سامان لینے، پیزا کا سامان لینے کے لیے. تو بس آج صبح سے مہمانوں کی آمد ہے، اور مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں. تو بس یہی ڈسکس کر رہے تھے اور ہم دونوں کھا رہے ہیں. بریانی بازار سے لائی ہوں. یہ ہے ہمارے علاقے کی مشہور بریانی، جھولے لال بریانی. تو کافی ٹائم سے، بہت سالوں پہلے انہوں نے شروع کیا تھا. اس وقت ان کی بریانی ہوتی تو ٹیسٹی تھی، لیکن گرم مسالے کی بھرمار ہوتی تھی. تو ہمارے گھر میں کہا جاتا تھا شاید ان کی گرم مسالے کی فیکٹری ہے، تو اس لیے اتنا گرم مسالہ ڈالتے ہیں. اور کھانے کے بعد انجوائے ہو رہے ہیں جناب اورنجز کینو. تو ٹیسٹ تو اچھا ہے، مزے کا ہے، بلکہ کھٹا پن ختم ہو گیا ہے، مٹھاس آ گیا ہے کہ چھوٹے بچوں کی مائیں بھی آرام سے کھا سکتی ہیں. تو بس اچھا لگ رہا تھا، اور بس یہی انجوائے کر رہے تھے. اور اس کے بعد بس میں نیچے جاؤں گی، کیونکہ میں سلائی سینٹر میں بیٹھی ہوں، یہیں کھانا کھا رہے ہیں. اور ثانیہ کھلائے گی اپنے بچوں کو کھانا. تو بس اس کے بعد میں کچن میں چلی جاؤں گی، اور شام کی ہو جائے گی تیاری شروع. تو یہاں پر میں نے ڈو بنا کے رکھ دی ہے، اور بار بار آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں پیزا کی ڈو، تو وہ سب آپ کو پتہ ہی ہے. اور چکن ٹکا بنا رہی ہوں یہاں پر، کیونکہ میں بنا رہی ہوں الفریڈو پیزا. الفریڈو پیزا میں صرف ایک ساس کی ایکسٹرا ساس ہوتی ہے، جو ساس لگتی ہے اس کو الفریڈو پیزا کریمی ساس ہوتی ہے وہ. تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، الگ سے بنانا بھی بتاؤں گی. ابھی میں نے بنا لی ہے، اور جب اس کی الگ سے میں آپ کو ریسیپی دوں گی. یہاں میں نے چکن ٹکا، میں نے ½ kg چکن لے کر اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیے. آدھی چکن فریزر میں پڑی تھی، اور آدھی چکن اور لے کر آئی، کیونکہ 3-4 پیزا بنانے تو لازمی بات ہے چکن کم پڑنے والی تھی. تو یہاں پر چکن کو میں نے وہی گھریلو میرا مسالہ جو چکن ٹکا مسالہ بناتی ہوں، وہی مسالہ میں نے لگا دیا. سرکہ لگایا، تھوڑی سی سویا ساس، اور نمک، کٹی مرچ، بھنا کٹا زیرہ، گرم مسالہ، زردے کا کلر، لہسن پاؤڈر، ادرک پاؤڈر، یہ سب چیزیں ڈال کے چکن ٹکا میں نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا. اور بس اب یہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی سی بوٹیاں ہیں، بھونتے بھونتے ہی یہ بالکل تیار ہو جاتا ہے. تو چکن ٹکا یہاں پر بنا رہی ہوں، بس بھونتی جا رہی ہوں. جیسے ہی اس کا چکن کا پانی نکلے گا تو اس کو بس دھیمی آنچ پہ رکھ دوں گی، اور اس کا پانی خشک ہو جائے گا اور یہ تیار ہو جائے گی. تو میں نے ثانیہ سے کہا کہ ثانیہ ابھی پیزا بننے میں دیر ہے، ظاہر بات ہے بہت ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں، تو پہلے تم ایسا کرو کہ چائے سرو کر دو. تو میں کچھ کیک رسک اور کچھ مکس بسکٹس وغیرہ لے آئی تھی چائے کے ساتھ. تو ظاہر بات ہے کہ مہمان آئے تو میں کچن میں لگی ہوں، اور میں نے چائے کا پانی رکھ دیا تھا. چائے بنا لی گھر والوں کے لیے بھی، کیونکہ میرے داماد بھی آ چکے ہیں، کیونکہ آج ثانیہ نے جانا ہے. تو یہاں پر دیکھیں چکن ٹکا ماشاءاللہ سے ہو گیا ہے تیار. اور بس یہ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں ہوتی ہیں، اور یہاں پر میں نے چائے کی تیاری کر لی، چائے سرو کر رہی ہوں، اور تاکہ بچے چائے وغیرہ پی لیں اور میں اپنا کام آسانی کے ساتھ کرتی رہوں. تو مہمانوں، ثانیہ کی فرینڈ کی بچیاں بھی چھوٹی ہیں، تقریباً 10 سال کی ہیں، 9 سال کی ہیں، 6 سال کی ہیں. تو بچیوں کو بڑا ایک مزہ آتا ہے کہ پیزا بن رہا ہے، کچھ ایک اسپیشل سی چیز لگتی ہے بچوں کو کہ گھر میں پیزا کیسے بنتا ہے. تو اسی لیے میں نے آج انوائٹ کر لیا تھا کہ آج میں نے گھر میں بھی گھر والوں کے لیے بھی بنانا ہی تھا،
تو میں نے سوچا کہ اپنی فرینڈ کو بھی بلا لو تو اچھی بات ہے کہ سب کھا لیں گے۔ تو یہاں پر بس میں چائے دے رہی ہوں تاکہ وہ لوگ چائے وغیرہ پئیں اور میں اپنی تیاری، کیونکہ اس کے بعد مجھے بنانی ہے پیزا سوس بن جائے گی، اور ٹھنڈا کریں گے، اتنے جو ڈو رکھی ہے اس کی پروفنگ بھی ہو جائے گی، تو سب کچھ ریڈی ہوگا میرے پاس، تو بس پھر ٹوٹلی بنانا ہے، پیزا کی تیاری شروع کریں گے۔ تو چائے وغیرہ دے دی میں نے، کچن میں ہی چائے پی، اور یہاں پر میں پیزا سوس بنا رہی ہوں۔ ہمیشہ آپ نے جیسا دیکھا ہوگا کہ میں اسی وقت فریش بناتی ہوں، بازار سے نہیں لیتی اور بنا کے نہیں رکھتی۔ وجہ پیزا روز نہیں بنتا، پیزا ظاہر بات ہے 2 مہینے میں 4 مہینے میں انجوائے کرنے کی چیز ہے، تو پھر بس میں تازی بنا لیتی ہوں۔ تو میں نے 3-4 پیزا کے حساب سے پیزا سوس بنا لی، اور وہ بھی ٹھنڈی ہو رہی ہے، تو بس اب اس کی تیاری شروع۔ تو میں نے ساری ویجیٹیبل وغیرہ بھی کاٹ لی ہے، اور یہ ماشاءاللہ سے تیار ہو کر آ گیا ہے ہمارا پیزا۔ تو ایک پیزا تیار ہو گیا ہے، اور سیکنڈلی اب میں رکھ دیا ہے میں نے، اور تھرڈ والا بنا رہی ہوں۔ مطلب یہ کہ پین میں سیٹ کر کے رکھا ہے، اور سیکنڈ والا میرا پین میں جا چکا ہے۔ تو یہ پہلا سرو کیا جائے گا مہمانوں کو، کیونکہ ظاہر بات ہے انہیں ہم نے انوائٹ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر گھر والوں کے لیے جیسے جیسے بنتا جائے گا، میں ایک پیزا اوپر فیملی کو پہنچاؤں گی، کیونکہ بیٹے کی فیملی اوپر رہتی ہے، تو ان کو پہنچاؤں گی، اور پھر ہم گھر والے ہیں ہم سب کھائیں گے۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی میری روٹین، اور کہ بزی روٹین آپ کو کیسی لگی تو ضرور بتائیے گا مجھے، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیں پلیز۔ اللہ حافظ۔